فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد ریح شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج آپ کے سامنے اس کی 23ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 533۔ حرف دال سے متعلق الفاظ آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں۔ نیا لفظ ہے دنیا۔ فصل نمبر 4، باب نمبر 1211، عنوان حیات دنیاوی۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 29 اور 30 میں، پس جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیاوی زندگی کا ہی طالب ہو تو تم بھی اس سے منہ پھیر لو، ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 میں، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب خدا یعنی توریت کے وارث تو بنے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس ذلیل دنیا پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عنقریب بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر ہے 5739۔ دنیا کا نام دنیا رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ ہر شے سے پست ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جزا اور ثواب ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 355 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5740۔ یزید بن سلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات پوچھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ دنیا پست ہے اور آخرت کے بغیر خلق ہوئی ہے۔ اگر آخرت کے ساتھ خلق ہوتی تو جس طرح آخرت والوں کے لیے فنا نہیں ہے، اسی طرح دنیا والوں کے لیے بھی فنا نہ ہوتی۔ راوی نے پھر پوچھا، مجھے بتائیں کہ آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ پیچھے ہے اور دنیا کے بعد آئے گی، جس کے نہ تو سالوں کی توصیف کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے دنوں کا شمار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے رہنے والوں کو موت آئے گی۔ بحار الانوار میں ہے یہ حدیث جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 356 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5741۔ لوگ دنیا کے بیٹے ہیں، دنیا ان کی ماں ہے، اور انسان کو ماں کی محبت پر ملامت نہیں کی جاتی۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 14، بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 131 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر 5742۔ لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور بیٹا اپنی ماں کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، صفحہ نمبر 535، باب نمبر 1212، عنوان دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حدیث نمبر 5743۔ اللہ تعالیٰ کی اس قول سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں، پرہیزگاروں کا گھر کیسا عمدہ ہے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد دنیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 107 پر۔ حدیث نمبر 5744۔ دنیا آخرت کی بہترین معاون ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 127 پر۔ حدیث نمبر 5745۔ دنیا بہترین گھر ہے اس کے لیے جو اسے گھر سمجھنے پر راضی نہ ہو، اور رہائش گاہ ہے اس کے لیے جو اسے اپنا وطن نہ سمجھے۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 239 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5746۔ دنیا ہی سے آخرت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 67، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 154 سے یہ لی گئی ہے حدیث۔ حدیث نمبر 5747۔ دنیا ایک ذخیرہ ہے اور علم رہنما ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5748۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی فرمائی اس میں یہ بھی تھا کہ یہ دنیا ظالموں کا گھر ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس میں نیک اعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا گھر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 104 پر، بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 36 پر۔ حدیث نمبر 5749۔ دنیا اس شخص کے لیے برا گھر ہے جس نے اس میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری نہیں کی اور نہ ہی یہاں رہ کر ڈرا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 98، صفحہ نمبر 537، باب نمبر 1213۔ عنوان دنیا اپنے غیر کے لیے بنائی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5750۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو اس کے بعد والے عالم کے لیے بنایا ہے اور اس میں اہل دنیا کی آزمائش کی ہے تاکہ وہ جانچے کہ ان لوگوں میں سے کس کے عمل اچھے ہیں۔ ہم نہ تو دنیا کے لیے خلق کیے گئے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کے لیے تک و دو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 55، نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 55 سے یہ حدیث لی گئی۔ حدیث نمبر 5751۔ دنیا اپنے غیر کے لیے بنائی گئی ہے، خود اپنے لیے نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 181۔ حدیث کا نمبر 5752۔ دنیا سے اپنے دل نکال لو قبل اس کے کہ اس سے تمہارے اجسام نکال لیے جائیں، کیونکہ دنیا میں تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور اس کے غیر کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 67۔ حدیث کا نمبر ہے 5753۔ بندے کو اس دنیا سے آخرت کے لیے، زندگی سے موت کے لیے، جوانی سے بڑھاپے کے لیے توشہ بنانا چاہیے، کیونکہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 106، صفحہ نمبر ہے 538، باب نمبر ہے 1214۔ عنوان ہے منزل تک پہنچانے والی دنیا اور ملعون دنیا، اور نمبر 1 ہے یہ۔ حدیث کا نمبر ہے 5754۔ دنیا دو طرح کی ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا اور ملعون دنیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 20 اور 60 اور 135 پر ہے، اور جلد نمبر 72 کے صفحہ نمبر 68 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5755۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس شخص کے جو رضا الہی کا طالب ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 80 پر، کنز الاعمال، حدیث نمبر 6088۔ حدیث کا نمبر ہے 5756۔ دنیا
मलऊन है, जो कुछ इसमें है वो भी मलऊन है सिवाय उस चीज़ के जो इसमें सिर्फ अल्लाह के लिए है। रसूल खुदा की हदीस किंजुल आमाल हदीस नंबर 6083। हदीस नंबर 5757। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, दुनिया सज़ा का घर है, मैंने इसमें आदम को इसकी लग़्ज़िश की सज़ा दी, दुनिया को मलऊन बनाया और जो कुछ इसमें है वो भी मलऊन है सिवाय उस चीज़ के जो इस दुनिया में सिर्फ मेरे लिए है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 73, सफ़ा नंबर 21, सफ़ा नंबर 82, सफ़ा नंबर 121 पर यह हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर है 5758। आगाह रहो कि दुनिया ऐसा घर है जिसके अवाक़िब से बचाव का साजो सामान इसी में रहकर किया जा सकता है, किसी ऐसे काम से जो सिर्फ इसी दुनिया की खातिर किया जाए निजात नहीं मिल सकती। लोग इस दुनिया में आजमाइश में डाले गए हैं, लोगों ने इस दुनिया से जो कुछ हासिल किया होगा इससे अलग कर दिए जाएंगे और इस पर इनसे हिसाब लिया जाएगा। जो इस दुनिया से आखिरत के लिए कमाया होगा इसे आगे पहुंचकर पा लेंगे और इसी में सहेंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस शरह इब्न अबी अल हदीद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 140 पर और ये खुतबा नंबर 62 से ली गई है। हदीस का नंबर है 5759। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलविदाई ज़ियारत में फ़रमाया, परवरदिगार मुझे कसरत के साथ दुनिया देकर मसरूफ़ ना कर दे कि इसकी अजीब व गरीब रौनकें मुझे गाफिल कर दें, इसकी रंग बरंगी जीनतें मुझे आजमाइश में डाल दें, ना ही इतनी किल्लत फरमा कि मेरे अमल को नुकसान पहुँचाने और मेरा सीना हमेशा इसके हुसूल के लिए पुर रहे। मुझे इसके बदतरीन लोगों से बेनियाजी अता फरमा और इस कदर अता फरमा जिससे तेरी रजामंदी हासिल कर सकूं। ये हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल की है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 101, सफ़ा नंबर 281, सफ़ा नंबर 282 पर। सफ़ा नंबर है 541, बाब नंबर है 1215, उन्वान है मंजिल तक पहुँचाने वाली दुनिया और मलऊन दुनिया नंबर 2। हदीस का नंबर है 5760। एक शख्स ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अपनी हाजात की शिकायत की। आपने फरमाया, याद रखो दुनिया से जो चीज़ तुम्हें निहायत ज़रूरी हाजात से ज़्यादा मिले इसमें तुम दूसरों के ख़जानची हो। ये हदीस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से नकल है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 73 सफ़ा नंबर 90 पर। हदीस नंबर 5761। दुनिया को दुनिया वालों के लिए रहने दो, क्योंकि जो शख्स इससे अपनी किफ़ायत की मिक़दार से बढ़कर हासिल करेगा वो दरहकीकत लाशऊरी तौर पर अपनी हलाकत और तबाही को हासिल करेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस किंजुल आमाल हदीस नंबर 6058 पर है। हदीस का नंबर है 5762। इस दुनिया में कदर किफ़ायत से ज़्यादा ना मांगो और ना ही मंजिल मकसूद तक पहुँचने से ज़्यादा तलब करो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 73 सफ़ा नंबर 81, शरह इब्न अबी अल हदीद की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 152 पर यह हदीस मौजूद है। हदीस नंबर 5763। थोड़ी सी दुनिया ज़्यादा दुनिया से बेहतर है और जो मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए वो हलाक कर देने वाली से बहुत बेहतर है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस गररुल हकम में हदीस नंबर है 5764। हज़रत लुक़मान ने अपने फ़र्जंद से कहा, दुनिया से सिर्फ इतना लो जो तुम्हें मंजिल तक पहुँचा दे, इसे बिल्कुल भी ना छोड़ो वरना तुम लोगों पर बोझ बन जाओगे, और ना ही इसमें इतना दाखिल हो जाओ कि जिससे तुम्हारी आखिरत को नुकसान पहुँचे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से नकल हुई ये हदीस मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 416 पर। हदीस का नंबर है 5765। अव्वलीन और आखरीन में से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो बरोज़ क़यामत इस बात की तमन्ना नहीं करेगा कि इसे दुनिया में सिर्फ खाने की ज़रूरी मिक़दार ही अता होती। रसूल खुदा की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 सफ़ा नंबर 54, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 72 सफ़ा नंबर 66 पर यह हदीस है। हदीस का नंबर है
5766۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ دنیا سے تم کوئی ایسی چیز حاصل نہ کرو کہ کل بروز قیامت جس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے تو ایسا ہی کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 277 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5767۔ دنیاوی مال و متاع فنا ہو جانے والا ناپائیدار ہے، اس سے بچ رہنے والی چیز بے مقدار ہوتی ہے، اس سے جو چیز منزل تک پہنچائے اس سے بہتر ہے جو باقی رہ جائے، اس میں بے چینی زیادہ بہتر ہے۔ مطمئن ہو جانے سے دنیا کا زیادہ طلب کرنے والا فاقوں میں مبتلا رہتا ہے، اور اس سے جو گردانی کر لے اسے راحت عطا کی جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 60 پر ہے۔ حدیث نمبر 5768۔ حضرت سلیمان فارسی نے بوقت وفات ایک حسرت کا اظہار کیا۔ کسی نے ان سے کہا، اے ابا عبداللہ لکھا ہے، آپ کس بات پر افسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں دنیاوی امور پر افسوس نہیں کر رہا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا، تم میں سے ہر ایک کے پاس صرف اس قدر ہونا چاہیے جتنا کسی سوار کے پاس زاد راہ ہوتا ہے، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ہم اس مقدار سے تجاوز کر چکے ہیں، کیونکہ میرے ارد گرد یہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر اپنے گھر میں موجود چیزوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ تکیہ ہے، یہ تلوار ہے، اور یہ پیالہ ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 544، باب نمبر 1216، اور عنوان ہے منزل تک پہنچانے والی دنیا اور ملعون دنیا نمبر 3۔ حدیث کا نمبر ہے 5769۔ اور یہ ہیں اللہ کے انبیاء اور اس کے برگزیدہ لوگ جو دنیا سے دور رہے، پھر صالح لوگوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی، انہوں نے دنیا کو اپنے لیے اس قدر پست مرتبہ دیا گویا وہ مردار ہو، کسی کے لیے جس سے پیٹ بھر کر کھانا حلال نہیں ہوتا، مگر ضرورت کی حالت میں انہوں نے اس سے صرف اس قدر کھایا جس سے صرف جسم اور جان کا رشتہ بحال رہ سکے، اور دنیا کو ایسا مردار سمجھا جس کی بدبو اس قدر ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے گزرنے والا ہر شخص اپنا منہ بند کر لیتا ہے، وہ بھی اس سے بہت کم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا یہاں اور آخرت میں اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو اپنی نگاہ میں خیر خواہی کرتا ہے، فکر کو اپنے لیے خالص قرار دیتا ہے، مردار سے بدبو محسوس کرتا ہے اور کراہت کرتا ہے، لیکن جو شخص چمڑا رنگنے میں پروان چڑھا ہو، وہ نہ تو اس کی بدبو کو محسوس کرتا ہے، نہ ہی اس کی بدبو اسے وہ تکلیف پہنچاتی ہے جو وہاں سے گزرنے والے یا وہاں پر بیٹھنے والوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 111 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5770۔ میرے نزدیک دنیا کی قدر و منزلت صرف اس قدر ہے جیسے مردار ہوتا ہے، جب میں اس کے لیے سخت مجبور ہو جاتا ہوں تو اس سے کھا لیتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 193، بہار الانوار کی جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 90 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5771۔ مومن دنیا کی طرف عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے سخت مجبوری کی صورت میں شکم پر کرتا ہے، اور اس کو غصہ اور ناراضگی کے کانوں سے سنتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 132، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 285 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5772۔ جو شخص دنیا سے کم کا طالب ہو وہ اس سے اس قدر پا لیتا ہے جس سے اس کو امن و سکون ملتا ہے، اور جو دنیا سے زیادہ کا طالب ہوتا ہے وہ اس سے اس قدر زیادہ پا لیتا ہے جس سے اس کی تباہی اور ہلاکت ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں
حدیث کا نمبر ہے 5773۔ پس جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ طاقتور اور سیراب رہتا ہے اور اپنی عقل کو اہل دنیا سے بالا رکھتا ہے۔ وہ دنیا کے حرام کو ناپاک سمجھتا ہے، اس کے شبہات سے دوری اختیار کرتا ہے، اور خدا کی قسم وہ صاف اور حلال سے بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اس سے صرف اس قدر حاصل کرتا ہے جس سے اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے، اور کپڑے صرف اس قدر حاصل کرتا ہے جس سے صرف اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ سکے، وہ بھی موٹا اور کھدر لباس۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 75 پر۔ حدیث نمبر ہے 5774۔ یقیناً دنیا منافقین کا گھر ہے نہ کہ متقین کا۔ دنیا سے تمہارا حصہ صرف اس قدر ہونا چاہیے جس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو، اپنی جان کو بحال رکھ سکو اور اپنی آخرت کے لیے زاد راہ لے سکو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 23۔ حدیث کا نمبر ہے 7775۔ دنیا کے فضول چیزوں سے اس طرح فرار کرو جس طرح اس کے حرام سے فرار کرتے ہو۔ انہیں اپنے لیے اس طرح حقیر سمجھو جس طرح مردار کو حقیر سمجھتے ہو۔ دنیا کی فضول چیزوں اور اپنے برے اعمال کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کہ عذاب کی شدت سے نجات پا جاؤ۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 548، باب نمبر ہے 1217، عنوان ہے دنیا اس شخص کے لیے ہے جو اسے ترک کر دے۔ حدیث کا نمبر ہے 5776۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی فرمائی کہ جو شخص میری خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرتا ہے اسے مشقتوں میں ڈال دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 54، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ حدیث منقول ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 203 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5777۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو خلق فرمایا تو اسے اپنی طاقت کا حکم دیا، پس دنیا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے طلب کرے اس کی مخالفت کر، اور جو تیری مخالفت کرے اس سے ہم نوائی کر، لہٰذا آج بھی دنیا اس قول کی پابند ہے اور اسی پر قائم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 315 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5778۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی فرمائی کہ جو تیری خدمت کرے تو اسے مشقتوں میں ڈال، اور جو تجھے چھوڑ دے اس کی خدمت کر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 87، صفحہ نمبر 120، بحار الانوار کی جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 99 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5779۔ دنیا کا حصہ اس شخص کی طرف دوڑ کر جاتا ہے جو اس کی خواستگاری نہیں کرتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5780، 5780۔ دنیا اس شخص کے لیے ہے جو اسے چھوڑ دے، اور آخرت اس کے لیے ہے جو اسے طلب کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 81 پر۔ حدیث نمبر 5781۔ جو شخص دنیا کے لیے تک و دو کرتا ہے دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور جو اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتا وہ خود اسے طلب کرتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5782۔ جو دنیا سے کھینچا رہتا ہے دنیا اس کے پاس مطیع ہو کر آتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 5783۔ جو دنیا کی خدمت کرتا ہے دنیا اس سے خدمت لیتی ہے، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ دنیا کو اس کا خادم بنا دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 5784۔ یقینی بات یہ ہے کہ اگر تم دنیا کی طرف منہ کرو گے تو وہ تمہیں پشت دکھائے گی،
اور اگر تم پشت اس کی طرف کرو گے تو وہ تمہاری طرف اپنا رخ کرے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں حدیث نمبر ہے 5785۔ خداوند تعالیٰ آخرت کی نیت کے مطابق دنیا عطا کرتا ہے اور دنیا کی نیت کے مطابق دینے سے اس نے انکار کر دیا ہے۔ رسول خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 6056۔ حدیث کا نمبر ہے 5786۔ جو شخص دنیا کے لیے سعی و کوشش کرتا ہے دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، لیکن جو اس کے لیے تگ و دو نہیں کرتا وہ اس کے پاس آ جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238، شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 40 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5787۔ دنیا تمہارے سائے کی مانند ہے، اگر تم رک جاتے ہو تو وہ بھی رک جاتا ہے، اور اگر تم اسے طلب کرتے ہو تو وہ دور بھاگتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غر الحکم میں موجود حدیث نمبر ہے 5788۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، میری کوئی مخلوق ایسی نہیں جس نے دنیا کو عظیم سمجھا ہو تو دنیا نے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہو، اور جس نے اسے حقیر سمجھا ہو تو اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ بحر الانوار کی جلد نمبر 73 پر یہ صفحہ نمبر 121 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 551 باب نمبر ہے 1218۔ عنوان ہے دنیا کی حقیقت جانے بغیر اس کی مذمت کرنا۔ حدیث نمبر ہے 5789۔ جو شخص کہتا ہے اللہ دنیا کو ذلیل کرے تو دنیا اسے کہتی ہے کہ اللہ اسے ذلیل کرے جو ہم میں سے پروردگار کا زیادہ نافرمان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 171 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5790۔ دنیا کو برا مت کہو کیونکہ وہ مومن کی بہترین سواری ہے، اسی پر سوار ہو کر وہ خیر تک جا پہنچتا ہے اور اسی کے ذریعے وہ شر سے نجات پاتا ہے۔ یقیناً جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دنیا پر لعنت کرے تو وہ کہتی ہے اللہ اس پر لعنت کرے جو ہم سے پروردگار کا زیادہ نافرمان ہے۔ حبیب خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 178 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5791۔ اے دنیا کی خدمت کرنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے اور اس کی غلط باتوں سے دھوکہ کھانے والے، تم اس پر فریفتہ بھی ہوتے ہو اور پھر اس کی مذمت بھی کرتے ہو۔ کیا تم اسے مجرم ٹھہراتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے تو حق بجانب ہے۔ دنیا نے کب تمہارے ہوش اور حواس سلب کیے اور کس بات سے فریب دیا؟ بے شک دنیا اس شخص کے لیے سچائی کا گھر ہے جو باور کرے، جو اس کی ان باتوں کو سمجھے، اس کے لیے امن اور عافیت کی منزل ہے، اور جو اس سے زیادہ راہ حاصل کرے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 325 اور بحار الانوار کی یہ مولا علی کی حکمت نمبر 127 ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 418، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 33، بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 125 اور 100 پہ بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5792۔ اے دنیا کو برا بھلا کہنے والے، کیا تم اسے مجرم ٹھہراتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرانے میں حق بجانب ہے؟ یہ سن کر حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا امیر المومنین، میں اسے مجرم ٹھہراتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو تم اس کی مذمت کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ اس شخص کے لیے سچائی کا گھر نہیں جو باور کرائے؟ اگر تم اس کی تلخیوں کی وجہ سے اس کی مذمت کرتے ہو تو اس کی شیرینی کی بنا پر اس کی تعریف کر لیا کرو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اسے اپنے حال پر رہنے دو، نہ تعریف کرو اور نہ مذمت۔
अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ये हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 सफ़ा नंबर 17 पर मौजूद है। हदीस का नंबर है 5793। अमाबाद, क्या बनेगा ऐसे लोगों का जो दुनिया की मजम्मत भी करते हैं और फिर इसमें दिलचस्पी भी रखते हैं। दुनिया इस शख्स के लिए सच्चाई का घर है जो बावर करे, ए जाबिर, अब कौन है जो दुनिया की मजम्मत करे जबकि इसने इसको अपने जुदा होने की इत्तला भी दे दी है। बस जिन लोगों ने शर्मसार होकर सुबह की वो इसकी बुराई करने लगे और दूसरे लोग इसकी तारीफ करने लगे जबकि दुनिया ने सबकी खिदमत की है। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ये हदीस मेराजुस सादा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 353 पर मौजूद है। हाशिये में मौलिफ लिखते हैं कि यही वो ज़ाहिरी रिवायत है जिसे हुसैन बिन सईद अहवज़ाई, याकूबी, सैयद रज़ी और इब्ने असाकर वगैरह ने बयान किया है। और तोहफ़ाउल उक़ूल का जो नुस्खा उनके पास है, इसमें है कि जो लोग शर्मसार होते हैं तो वो सुबह को इसकी बुराई करने लगते हैं। और ये हदीस मराजुस सादा की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 353 पर है। हदीस का नंबर है 5794। दुनिया एक बाजार है जिसमें एक कौम नफ़ा हासिल करती है और दूसरी नुकसान उठाती है। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से ये मनक़ूल हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 सफ़ा नंबर 366 पर है। सफ़ा नंबर 554, बाब नंबर 1219, उन्वान हकीकी बीना और नाबीना, हदीस नंबर 5795। ये दुनिया हकीकी मायने में नाबीना के लिए निगाहों की आखिरी हद है जो इसके मावरा किसी और चीज़ को नहीं देख सकता, जबकि बीना शख्स की निगाहें इसके पार भी देख रही होती हैं और वो जानता है कि असली घर तो इसके बाद का है, जिसका नतीजा ये होता है कि बीना इससे कूच करने लगता है जबकि नाबीना उसकी तरफ कूच करता है। साहिब बसीरत इससे ज़्यादा राह और तोशा हासिल करता है जबकि बेबसीरत और नाबीना इसके लिए तोशे के हुसूल में लगा रहता है। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की यह हदीस शरह इब्ने अबी हदीद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 275 पर मौजूद है। हदीस का नंबर है 5796। जो शख्स दुनिया की हकीकतों के बारे में निगाह डालता है तो दुनिया भी इसे वो सब हक़ाइक़ दिखा देती है और जो इसकी तरफ निगाह डालता है वो इसे अंधा कर देती है। अमीर मोमिनीन की हदीस शरह इब्ने अबी हदीद जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 238, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 78 सफ़ा नंबर 4 पर मौजूद है। दुनिया से मुतालिक अहादीस अभी जारी हैं। इंशाअल्लाह के अगली रिकॉर्डिंग में आपके गोश गुजार करेंगे।